دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کروڑوں جانور پیدا کیے۔ کچھ تو ایسے بھی ہوں گے جو شاید کسی انسان نے کبھی نہ دیکھے ہوں، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کی خلقت میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ رکھی ہے۔ ہر جاندار میں کوئی نہ کوئی خاصیت ہے، لیکن کچھ خاصیتیں ایسی ہیں جو انسان کو فائدہ پہنچاتی ہیں اور کچھ ایسی جو نقصان بھی پہنچاتی ہیں۔ دوستوں، ان جانوروں میں سے ایک جانور کتا بھی ہے، جو کہ ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع رہے گا۔ دوستوں، کتے کی وفاداری سے ہر انسان واقف ہے۔ یہ اپنے مالک کو اپنے دشمنوں سے محفوظ بھی رکھتا ہے، لیکن کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس گھر میں فرشتے نہیں آتے۔ دوستو، اسی بات پر آج ہم غور کریں گے کہ اللہ نے کیوں اسے پالنے سے منع فرمایا ہے، اور اگر منع فرمایا ہے تو اس کی خلقت کیوں کی، جبکہ اس جاندار میں اللہ نے اتنی وفاداری کی خاصیت بھی رکھی ہے۔ دوستوں، کتے کو کیوں اور کیسے پیدا کیا گیا، اس کے بارے میں دو حکایات ہیں۔ دوستوں، قدیم کتابوں کے مطابق شیطان ایک جن تھا جو کہ آگ سے بنایا گیا تھا، لیکن اس کی وسیع عبادت کی وجہ سے اللہ نے اسے فرشتوں میں شامل کر دیا۔ بعد ازاں یہ سننے میں آتا ہے کہ اس کی عبادت اتنی وسیع تھی کہ اس دنیا کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جہاں پہ اس نے سجدہ نہ کیا ہو، اور انہی عبادتوں کے نتیجے میں اللہ نے ابلیس کو فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ لیکن پھر یہ اتنا غروری ہو گیا کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا تو اسے سجدہ کرنے سے اس نے منع کر دیا، اور یہیں سے شر و خر کی طاقتوں کے درمیان جنگ کا آغاز ہوا۔ اور قدیم صحائف یہ بھی لکھتے ہیں کہ جب ابلیس کو حکم دیا گیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف حقارت سے دیکھ کر تھوک دیا، اور شیطان کا تھوک حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر گرا۔ اور جب اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وہ مٹی نکالنے کا حکم دیا جہاں پہ ابلیس کی تھوک لگی تھی، تو حضرت جبرائیل نے وہ مٹی نکالی اور حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر چھوٹا سا سوراخ بن گیا۔ اور دوستوں، یہ سوراخ ناف کی شکل میں آج بھی ہمارے پیٹ پر موجود ہے۔ دوستوں، کتے میں دو خصائص پائے جاتے ہیں، اور یہ دو خصائص اس لیے ہیں کیونکہ یہ انسان سے محبت کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ انسان پر بھونکتا ہے۔ اس کی وجہ قدیم صاحب یہ بتاتے ہیں کیونکہ اس میں شیطان کا تھوک شامل ہے۔ دوستوں، آپ کو یہ جان کر بہت ہی حیرانی ہوگی کہ کتا ایک ایسا واحد جانور ہے جو شیطان کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ شاید اسی وجہ سے جب رات کو شیطان کے قافلے آسمان سے نیچے اترتے ہیں تو کتے آسمان کی طرف دیکھ کر ایک عجیب خوفناک آواز نکالتے ہیں۔ دوستوں، کتے کی تخلیق اور اس کو پیدا کرنے کا سبب ہمیں دوسری پرانی کتاب نور المبین میں ملتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کتے کو کیوں پیدا کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے کتے کو ابلیس کی تھوک سے پیدا کیا۔ حضرت علی نے عرض کیا کہ وہ کیسے؟ جب اللہ نے حضرت آدم اور بیوی حوا کو زمین پر اتارا تو وہ چڑیوں کے چوزوں کی مانند کانپ رہے تھے، اور اس وقت ابلیس حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں آ چکا تھا، اور دوڑ کر دنیا کے بڑے درندوں کے پاس پہنچا اور ان سے کہا کہ آسمان سے دو بڑے پرندے نیچے آئے ہیں، ان سے بڑا شکار تم نے نہیں دیکھا ہوگا، تو چلو انہیں کھا لو۔ درندے یہ بات سن کر ابلیس کے ساتھ دوڑے، اور ابلیس راستے میں انہیں للکار رہا تھا اور یہ بات کہہ رہا تھا کہ بس ابھی تھوڑی دیر کی ہی مسافرت ہے، اور ابلیس کے جلدی جلدی بولنے سے اس کے منہ سے تھوک گر رہا تھا، اور وہ تھوک جس مٹی پہ گری اللہ نے اس مٹی سے نر اور مادہ ایک جوڑا کتا پیدا کیا، اور وہی کتے حضرت آدم علیہ السلام اور درندوں کے درمیان کھڑے ہو گئے اور درندوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے قریب نہ آنے دیا۔ اسی دن سے جنگل میں کتے درندوں کے دشمن اور درندے کتوں کے دشمن ہو گئے۔ دوستوں، کتے میں وفا اس وجہ سے بھی ہوتی ہے کیونکہ وہ شروع سے ہی انسان کی حفاظت کے لیے عائد کر دیا گیا ہے، مگر یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب یہ اتنا وفادار ہے انسانوں کے لیے تو کتے کو پالنا اسلام میں منع کیوں کیا گیا ہے؟ دوستو، یہی ہمارا آج کا ٹاپک ہے، اور ہم اس کے بارے میں تفصیلاً بات کریں گے، اور آپ کے سامنے کچھ ایسی سائنسی تحقیق بھی رکھیں گے جس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتا پالنے سے کیوں منع فرمایا ہے۔ دوستو، آج کے دور کی ایک بڑی دکھ کی بات یہ بھی ہے کہ مغرب کی طرح ہمارے مسلمانوں کے ملک میں بھی بڑے گھروں میں کتا پالنا شوق اور اسٹیٹس بنتا جا رہا ہے، پر یہ بات بھی غور کی جا سکتی ہے کہ اسلام میں کتے کو پالنا
بالکل ہی منع نہیں کیا گیا، بلکہ اس کچھ محدود شرائط دی گئی ہیں۔ چنانچہ جو کتے حفاظت کی وجہ سے پالے جائیں، مثلا شکاری کتے یا قید یا مویشیوں کی حفاظت کے لیے جو پالے جائیں، ان کو پالنا کوئی حرام نہیں ہے۔ لیکن بڑے دکھ کی بات تو یہ ہے کہ انسان کتوں اور ان کے بچوں پر تو خرچ کرتا ہے، لیکن انسان کے بچوں پر خرچ نہیں کرتا۔ مغرب میں تو اس حد تک ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو کئی لوگ اپنی جائیداد اپنے کتوں کے نام کر جاتے ہیں۔ دوستو یہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور پاک کے پاس آئے اور کہے کہ گزشتہ روز میں آیا تھا لیکن گھر کے اندر داخل نہ ہو سکا، کیونکہ دروازے پر مجسمہ، گھر کے اندر تصویروں والا پردہ اور کتا تھا، تو چنانچہ آپ مجسمے کو اس طرح سے کٹوا دیں کہ وہ ایک لکڑی کی مانند نظر آئے، اور پردے کو پھاڑ کر تکیے بنا لیں اور کتے کو گھر سے باہر نکال دیں۔ دوستوں کتوں کے بارے میں ہم نے آپ کو اسلامی معلومات تو بتا دی، لیکن یہاں آپ کے ساتھ کچھ سائنسی تحقیق بھی شیئر کرتے چلیں، کیونکہ افسوساً یہ وہ دور ہے جہاں ایمان کی جگہ پر کئی ذہنوں میں سائنسی سوالات جنم لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ کے ان سوالوں کا ہم سائنسی طور پر جواب دیتے ہیں۔ دوستو علامہ یوسف القرضاوی نے سائنسی معلومات کو اپنی کتاب اسلام میں حلال و حرام کے ذریعے ایک جرمن اسکالر نولر سے قلم بند کیا ہے۔ اس کا یہ مضمون ایک جرمن رسالے میں شائع ہوا۔ اس رسالے میں ان خطرات کو شائع کیا گیا جو کہ کتے کو پالنے یا اس کو اپنے قریب رکھنے سے ہوتے ہیں۔ نورول لکھتا ہے کہ گزشتہ کچھ سالوں میں لوگوں کے اندر کتا پالنے کا شوق کچھ زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اسی وجہ سے یہ ضرورت بنتی ہے کہ لوگوں کو ان خطرات سے واقف کیا جائے۔ دوستوں کتوں کو آج کل گھروں میں ایک جانور نہیں بلکہ فیملی ممبر کے طور پر پالا جا رہا ہے، جہاں کتے انسانوں کے ہاتھ، منہ یا ان کی پلیٹوں میں ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں اور ان کے ساتھ بیڈ پر سوتے ہیں، اور اس کی کئی انسانوں کو بہت ہی بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کتوں کے جسم پر ایک ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو دائمی اور لا علاج بیماریوں کا سبب بنتے ہیں، بلکہ کئی سارے لوگ انہی جراثیموں کی وجہ سے اپنی جان بھی کھو بیٹھے ہیں۔ دوستو اس جراثیم کی شکل فتنہ کی مانند ہوتی ہے اور یہ انسان کے جسم میں فنسی کی شکل پر ظاہر ہوتے ہیں، اور دوستو یہ جراثیم مویشیوں اور خاص طور پہ سوروں کے جسم میں بھی پائے جاتے ہیں، لیکن نشو و نما کی پوری صلاحیت رکھنے والے یہی جراثیم گیدڑ اور بھیڑیے کے جسم پر بھی ہوتے ہیں۔ یہ جراثیم اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ انسان کو بالکل نظر نہیں آتے۔ یہ جرمن اسکالر نولر آگے لکھتا ہے کہ یہ جراثیم انسان کے جسم میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ اکثر پھیپھڑے، گردہ اور سر کے اندرونی حصوں میں شامل ہوتے ہیں۔ ان جراثیم کی شکل بہت ہی بدل جاتی ہے، یہاں تک کہ ماہرین کے لیے بھی ان کی شناخت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال ان جراثیموں کی وجہ سے جو اثر پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ جسم کے کس بھی حصے میں ہو، انسان کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہوتا ہے، اور ان جراثیموں کا علاج آج تک دریافت نہیں کیا جا سکا۔ دوستوں اسکالر نورل آگے لکھتے ہیں کہ ان جراثیموں سے بچنے کا ایک واحد طریقہ ہے کہ ان جراثیموں کو کتوں کے اندر ہی رہنے دیا جائے، مطلب کہ ان کتوں کو اپنے آپ سے دور رکھا جائے۔ دوستوں اگر ان سب باتوں پر غور کیا جائے جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اور خاص طور پہ ان باتوں پر جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہیں، تو ان سے پتہ چلتا ہے کہ کیا اس وقت میں آج کے دور کی جدید لیبارٹریز موجود تھی جن کے بنا پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں فرمائیں؟ نہیں دوستوں، اس کے حساب سے ایمان والوں کو اپنا ایمان مضبوط کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آج کے دور میں جو تحقیق ہوتی ہیں اتنی جدید لیبارٹریز کے ساتھ، وہ 1400 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسلمانوں کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں۔ تو معزز خواتین و حضرات، تو نبی پاک کی باتوں پر بنا کسی شک و شبہ کے عمل کرنا ہی اصلی ایمان کی علامت ہے۔ دوستوں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک پر شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔